خیال ہے مرزا اس مضمون کے لیے اس سے اچھا عنوان نہیں ہو سکتا، ہم سب چور ہیں۔ گھر میں ٹی وی تک تو موجود ہے نہیں، بڑے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ڈش لگواؤں گا، ڈش۔ میں تو وقت پر سونے کی حسرت لے کر مر جاؤں گی۔ 9 بجے سے تکیا لیے گھوم رہی ہوں، اس کمرے میں چاروں شاید لوڈو کھیل رہے ہیں، اس کمرے میں تمہارے دوستوں کا آنا ختم نہیں ہوتا۔ یہ خوفناک کون تھے بھلا؟ ادیبوں کے حلقے سے تھے۔ اتنے سیاہ فام لوگوں سے راتوں کو مت ملا کرو۔ میں نے تو ذرا سی جھلک دیکھی، میں سمجھی منہوس لائٹ چلی گئی ہے۔ کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ ارے بھائی، پریشان حالی کے سبب ادب سے ناتا توڑنا چاہتے تھے، زندگی چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو کہ ناتا توڑنے کے لیے صرف میرا ہی کمرہ رہ گیا ہے؟ کس لیے آئے تھے یہ پوچھ رہی ہوں تم سے میں۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ مانگ رہے تھے، اب کہو۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ؟ پیسے کیا ان کے ابا واپس کرتے ہم کو؟ زندگی عذاب کرتی ہے تم نے۔ پچھلے 30 برسوں سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب مجھے آمد ہو رہی ہو اور جب میں لکھ رہا ہوں تو بیچ میں بک بک مت کیا کرو۔ اور میں نے تم سے 10,000 دفعہ کہا ہے کہ جب میں بول رہی ہوں تو مت لکھا کرو۔ بول رہی ہوں تو مت۔ یہ بتاؤ کیا لکھ رہے ہو اس وقت؟ میرے مرنے کے بعد جس سے تم شادی کرو گی اس کے لیے مفید پوائنٹس لکھ رہا ہوں۔ خوش ہوئی اب؟ تم کیا مرو گے میرے؟ تم کیا مرو گے میرے ساتھ؟ ارے تخت پہ زندگی گزارنے والے نہیں مرتے۔ تخت نہ تو ٹرک کے سامنے آ سکتا ہے، نہ منی بس کے نیچے، اور نہ ہی لمبے ٹرک کے پیچھے۔ مر گیا نا تو روتی پھرو گی، گاتی پھرو گی، کس جہاں میں کھو گئے مرزا، کس جہاں میں کھو گئے، سمجھی تم؟ ارے مرزا، ہونے پر یاد نہیں کرتی تو کھونے پر کیا خاک یاد کروں گی میں؟ 4 جوان بیٹوں کی ماں، اتنی شرمندہ، اس قدر محتاج شاید ہی کوئی ہو۔ 12 گھنٹے لوڈو، 12 گھنٹے شاید، اوندھے پڑے لوڈو، سیدھے پڑے شاید، اوکھڑو بیٹھے لوڈو، اوکھڑو بیٹھے شاید۔ کیا بات ہے، آج تو اپنی بہنوں پہ آنے میں بہت دیر لگا دی تم نے، ہیں؟ ہائے میرا، کیا بات یاد کرا دی تم نے۔ فریدہ کے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں، تینوں CSP افسر۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ 3 بیٹے، تینوں CSP، ایک بھی ڈھنگ کا نہ نکلا۔ ارے اگر کوئی ماں باپ نیکی کرتے نا تو وہ اولادوں کے آگے آتی ہے۔ بتاؤ، 3 بچے اور تینوں CSP، صبح CSP، شام کو OSD، صبح ITO، شام کو PTO۔ ہاں، حمیرہ کے 3 گھٹنے، حمیرہ کے 3 بیٹے، تینوں ماشاءاللہ سے امریکہ میں بڑے بڑے سرجن۔ انہی سرجنوں کی وجہ سے تو امریکی ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ سینکڑوں امریکیوں کو لکڑی کے تابوت میں لٹا چکے ہیں، سمجھے؟ ویتنام میں اتنے امریکی نہیں مارے گئے جتنے تمہاری حمیرہ کے 3 مار چکے ہیں۔ سرجن ہیں۔ مرزا، تم کبھی بھی میری بہنوں کی اولادوں سے خوش نہیں ہوئے، ہے نا؟ ارے چھوڑو تم، کیا تمہاری بہنیں ان کی اولادیں؟ سنتے سنتے کان پک گئے ہیں۔ گزشتہ 30 برسوں سے یہی تو سن رہا ہوں میں۔ فریدہ کے 2، سمیرہ کے 3، حمیرہ کے 2، فرزانہ کے 5۔ فرزانہ کے 5؟ مرزا، یہ بتاؤ کہ یہ فرزانہ میری کون سی بہن ہے؟ تمہاری جو بہن تھی نا، ہاں، آخری، ہاں، سمیرہ، ہاں،
اس کے بعد آپ کی امی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی. اگر صرف اپنے میاں کو پیاری ہوتی تو اگلے سال ان کے وہاں پیدا ہوتی فرزانہ اور اس کے ہوتا پورے 5. رضوانہ کے دونوں فوج میں خوبصورت ذہین بہادر. آگے چلو. ہمارے 4 صوبے نہیں 4 منصوبے. وقت 4 کے 4 شاعر. اوندھے پڑے لوڈو سیدھے پڑے شاعر. شیر شیر شیر. 2 کمرے کے گھروں کو کمبختوں نے جنگل بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. سوائے شاعری کے اور کچھ آتا ہی نہیں کمبختوں کو. پرسوں میں نے اس سے کہا عرفان سے کہ ذرا صحن سے میز اٹھا لو. کہنے لگا اماں میں نہیں آ سکتا, میں ذرا منظور کا مصرع اٹھا رہا ہوں. بھائی واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. اس کیا کہنے نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا بچوں والی بات کرتی ہو. ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف شاعر بن سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی رگوں میں ایک ادیب کا خون دوڑ رہا ہے. کون ادیب؟ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ کون ادیب؟ ارے میں ادیب, میں مرزا نذیر الدین خلیج بریلوی. کون ادیب کہنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ ہیں سرسوں کی طرح مت پھولو, آپے میں رہو. کون ادیب؟ بڑے آئے ادیب. پتہ نہیں کیا سوچ کر ابا نے ہاں کر دی. ہم تو باب کھوٹے کی گئیاں, ہاں کو جدھر کو ہٹ جائے رہی لکھی بابل میرے. ایک تو صاحب یہ حضرت امیر خسرو کی جو پوئٹری ہے اس نے ظالم عورتوں کو اس قدر مظلوم بنا دیا ہے. ہم تورے بابل کھوٹے کی گئیاں, ہاں کو جدھر کو ہاں کو لکھی بابل مورے. ارے تمہارے بابل لکھی نہیں خپتی تھے, سمجھی تم. 30 برس ہو گئے ہیں تمہیں ہکے ہوئے, اور اب ان 30 برس بعد تمہیں دکھ ہو رہا ہے ہکنے کا. بات کرتی ہو. اور سنو, جہاں تک یہ ہانکو کا تعلق ہے نا, تو جتنی ہانکو فیملی تمہاری ہے اتنی ہانکو فیملی تو اس گریارس پر نہیں ہوگی. ہم تو بابل کھوٹے کی گئیاں. ارے بتاؤ, 30 برس ہو گئے ہیں, شیر کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. ارے گیا, گناہگار ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہتا کہ اپنی پسند کی چیز قربان کر دو. اگر نیک ہوتا گیا تو آج گیا کی 25ویں برسی ہوتی. 25ویں. کھوٹے کی گئیاں. بیٹھے ادھر جا کے سر پہ کھڑی. بیٹھ رہی ہوں اور سو رہی ہوں. اگر قلم کی بھی آواز آئی نا تو دیکھ لینا, مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. ٹر 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 میں نہیں کرتی. بیگم صاحبہ, وہ منظور میاں کہہ رہے ہیں 3 ٹاپ ملکی شاعر کھانا کھائیں گے. یہ کوئی آپ نئی اطلاع لے کے نہیں آئے ہیں. منظور بتا چکا ہے مجھے پہلے. منظور کو ذرا یہاں بلائیں. بڑا تنگ کیا اس منظور نے مجھے, یہاں بلائیں. کیا بات کرتی ہو بیگم, منظور کیا تنگ کرے گا بیچارہ. ارے وہ تو سیدھا سادہ سا ہے. منظور تو مجھے شادی کے دن سے تنگ کر رہا ہے. اس دن منظور نہ کہتی تو آج آزاد ہوتی, اڑتی پھرتی. اور دیکھنے والے کہتے وہ جا رہی ہے چمگادڑ اڑتی, وہ آ رہی ہے چمگادڑ پھرتی. آپ لوگ کھانا کھا چکے, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. 4-5 آدمی ہیں, کیا پکاؤں؟ بیگم صاحبہ کوئی سمپل سی ڈش بتا دوں. کلیجا میرا. گلے گا نہیں, وہ سمپل سی ڈش پوچھ رہا ہے. بھائی ایسا کرو مولا بخش, تم بازار جاؤ اور کچھ ٹکے اور کباب وغیرہ لے آؤ, سمجھے؟ میاں صاحب بہت سی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے. بازار جاؤ, کباب ٹکے لے آؤ. گھر کے اقتصادی بحران پہ بھی نظر ڈالنا چاہیے. دوپہر میں بازار سے صرف پودینہ لانے میں کافی مشکل ہوئی. تیز ہوا نے ساتھ دیا, پودینہ اڑ کر ٹوکری میں آ گیا. بس بہت ہو چکی. فریج میں کیا ہے؟ وہ تو کھیٹو بھی چھوٹی دکھائی دیتا ہے.
حد نگاہ تک برف ہی برف اور کچھ نہیں ہے۔ میاں جی نیچے کے خانے میں ایک نوجوان جھینگر مستی میں دھمال ڈال رہا تھا، بہت خوش تھا، میں نے نہیں مارا۔ سن رہے ہیں آپ؟ فریج میں جھینگر؟ جھینگر میں فریج ہونا بہت مشکل ہے مرزا۔ میں کہتا ہوں اٹھ کے گفتگو کیجیے آپ مجھ سے، اٹھیے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے 2 مضامین چھپے تھے، ادبی باغیچے کے عنوان سے اس کی خاصی آمدنی ہوئی تھی، ذرا بتا سکتی ہے کیا حساب ہے اس کا؟ وہ گٹر باغیچے میں چلے گئے، 100 مرتبہ بتا چکی ہوں ان ادبی باغیچوں کا حساب میں تمہیں۔ سو جائیے خدا کے واسطے اور اپنے اس نر خرے پر رحم کیجیے، اور اپنے اس نر کو جسے آپ خر سمجھتی ہیں گفتگو کرنے دیجیے۔ حساب مانگا تو بک بک شروع۔ ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار وہ منظور میاں کی خواہش ہے کہ چکن بریانی ہو جائے۔ ارے ہو جائے ہو جائے، اس سے کم از کم منظور میاں کے تازہ دم ہونے کا اندازہ تو ہوتا ہے۔ چکن بریانی کوئی ربائی نہیں جو بیٹھے بیٹھے ہو جائے۔ آلو ساگ اور ماش کی دال بنا دو۔ کہہ رہے تھے ٹاپ کے شاعر ہیں۔ ویسے بیگم صاحبہ میری توبہ، میں جب تک زندہ ہوں میں آلو کو ہاتھ نہیں لگانے کا۔ ارے عرفان میاں آلو کو دیکھ کر قومی سے سرکاری زبان پہ اتر آتے ہیں، میرے بزرگوں کی حد پار کر جاتے ہیں۔ پرسوں رات انہوں نے آلو ساگ دیکھ کر میرے نانا نانی کا بولتا بنا دیا۔ عرفان کی زبان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے آلو نے اس کا؟ معصوم سی ترکاری ہے، مصیبت میں شاعروں کے کام آ جاتی۔ معصوم سی شاعری ہے، مصیبت میں کام آ جاتی ہے۔ سالہ آلو، یہ آلو تمہیں اس وجہ سے پسند ہے کہ یہ آلو تمہاری ماں کو بھی پسند تھا، بغیر خالو کے زندگی گزارتی مگر بغیر آلو کے ایک کھانا نہ گزرا۔ جب دیکھو آلو صاحب، جب دیکھو آلو، ارے آلو پالک، آلو گوبھی، آلو گوشت، آلو سویا، آلو جاگا۔ ہاں بات سنو میاں، اب اگر اس گھر میں تم نے آلو پکایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے سرکار، میں چکن بریانی بنا دیتا ہوں، اپنی مرغی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ کیا بک رہے ہو؟ وہ گھبراہٹ میں عزت کی جگہ مرغی نکل گئی، معاف کر دیجئے۔ عزت کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ویسے آپ جو چاہیں گے آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی گفتگو سے مطلب راجولا کر دیتے ہیں۔ ارے جاؤ بھائی جاؤ، فضول باتیں۔ چہرے کی آمدنی نہیں اور نوکر کے ساتھ یہ سلوک۔ آمدنی ہوتی تو باپ بیٹے مل کر نوکر پر لاٹیاں برساتے۔ یہ کیا بڑبڑا رہا ہے بھائی؟ بریانی کی ترکیب یاد کر رہا ہے۔ چکن بریانی کی ترکیب میں یہ لاٹھی کہاں سے آ گئی بھائی؟ مرزا، رامپور میں چکن گلتی نہیں تھی تو اس کو لاٹھی مار کے گلایا کرتے تھے۔ اب میں سو رہی ہوں، دیر سے اٹھوں گی۔ اچھا سو جاؤ سو جاؤ۔ میں سو رہی ہوں دیر سے اٹھوں گی؟ ارے ہم تو کہتے ہیں سو جاؤ اور روز میچ اٹھو۔ بتاؤ، بلی کی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہیں اور پھر اٹھتے ہی تانوں کے پنجے مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ چکن بریانی، ایسا کرو اپنا وہ دے دو چکن کا کرتا الماری میں سے نکال کے، معلبہ شو اس میں چاول ابال دے، چکن بریانی کھائیں گے۔ ارے افلاطون تو مرزا خواہ مخواہ بدنام ہے، بیگم کہوٹا کسی کی نہیں سنتی، بس اپنی اپنی اپنی۔ 1000 مرتبہ کہا ہے اس منحوس گھنٹی کو میرے کمرے سے نکلوا دو۔ بات سنیے، زیادہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت آیا کون ہوگا؟ آپ کی چہیتی بیگم تمنا کلیم۔ ایک بات ہے، تم خواہ مخواہ بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ بھائی وہ تو سیدھی سادی معصوم سی شاعرہ ہے، رہتی ہے وہ یہیں کہیں، اتا پتا معلوم نہیں، کبھی کبھار اصلاح لینے چلی آتی۔ نہ وہ سیدھی سادھی ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ وہ بھولی سی ہے، اور وہ رہتی یہیں پر ہے، اس لیے تم کو اتے کی ضرورت ہے نہ پتے کی۔ صحت چلی گئی، حرکتیں نہیں گئی۔ مخائی تم تو بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ میں تمنا کلیم کے پیچھے پڑی ہوں، وہ تمہارے پیچھے پڑی ہے، تم میرے پیچھے پڑے ہو، حساب برابر ہو گیا۔ ہائے ہائے، غالب زندہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ تمنا کا دوسرا قدم مرزا کے کمرے میں ہے۔ مرتے مر گئے مگر یہ نہ معلوم کر سکے کہ تمنا کا دوسرا قدم کہاں پر ہے، اور میرے مرزا تمنا پہ غالب۔ اب بتاؤ
کہاں ہے بیگم تمنا کلیم؟ بولو. یہ گھنٹی بھی بیگم تمنا کلیم کی ہی تھی، اور یہ مسلسل بجائی جائیں گی جب تک یا تو بجلی نہ چلی جائے یا دروازہ نہ کھل جائے. ارے پہلے دیکھ تو لو کہ کون آیا ہے، فضول بولے چلی جا رہی ہو. گھنٹی گھنٹی گھنٹی، کیا پی ایچ ڈی کی ہے تم نے گھنٹی پر؟ جاؤ توتا لو فال نکالنے کے لیے، بیٹھ جاؤ وہاں بندر روڈ پر. صاحب جی وہ بیگم کلیم آئی ہیں. چلو چلو چلو. بھائی بیگم ایک بات بتاؤ، ہم گھر میں موجود ہیں یا رفیق بھائی کے ساتھ باہر گھومنے گئے ہیں؟ ویسے ماشاءاللہ آج تو تم نوبیاہتا لگ رہی ہو. ہائے آدھی رات کو غیر مطبوع کلام لے کے غیر اخلاق استاد کے پاس منہ اٹھائے چلی آتی ہیں. چلو اٹھو، باہر جا کے مل لو ان سے. آداب بھابھی. رہو. بھائی یہ خالی رہو سے کیا مراد ہے آپ کی بیگم؟ اب جیتی تو میں کہہ نہیں سکتی. جینا مرنا تو اس کے ہاتھ ہے بھابھی. تمہارا جینا مرنا کیا مرزا کے ہاتھ ہے؟ نہیں بھابھی، اوپر والے کے ہاتھ. تو پھر یہ ہاتھ نیچے کی طرف کیوں اٹھایا ہے تم؟ وہ مونڈا اترا ہوا ہے نا، ہاتھ پورا نہیں اٹھتا. شاعرہ کا مونڈا اتر گیا. کیا انوکھی سے اصلاح لینے گئی تھی؟ بیگم بیگم ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا. بیٹھو بھائی بیٹھو. شکریہ. کبھی کبھی انسان کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے لے آئیے. بیگم کلیم کتنی مرچی؟ مرچی چینی کہنا چاہ رہی ہیں. 2 چمچے اونلی. تمہارا 1 چمچہ تو یہ مونڈھے پہ بیٹھا ہے لونلی. خیر چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ شاعرہ ہوں، غلط بیانی سے کام نہیں لوں گی. غزل پھنس گئی تھی. کسی پلمبر کو بلواتی، نکلوا لیتی. اب مرزا پھنسی ہوئی غزل کیسے نکالیں گے؟ بیگم 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 خدا کے لیے جائیے، کپ چائے لے آئیے. جائیے. میں پوچھتی ہوں، کبھی آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی مرزا جان؟ آہستہ بولو، ہو سکتا ہے وہ یہیں کان لگائے سن رہی ہو. پر جان کہنا تو خلوص کی نشانی ہے. ارے چپ ہو جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو ہمارے خلوص کی بربادی ہو جائے گی. مرزا صاحب آپ اپنی بیگم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کلیم تو میرے سے نہیں ڈرتے. ارے صاحب، کلیم صاحب ٹھہرے مہذب وفادار انسان، وہ آپ سے کیوں ڈریں گے؟ البتہ آپ ان سے بہت ڈرتی ہیں. جی ہاں، یہ تو خود میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں. ہائے، ایک ہمیں دیکھیے 30 برس ہو گئے، آج تک ہماری بیگم ہم سے نہیں ڈری. خیر چھوڑیے. اچھا یہ بتائیے کون سی غزل ہے؟ یہ رہے 7 شعر. لائیے. بیٹھو وہاں، بیٹھو وہاں، بیٹھو بیٹھو. ارے بیٹھو. تم کیا چاہتی ہو کہ 4 آدمی مجھے کاندھے پہ لے جائیں اور تمہارے یہ 7 شعر یہیں پڑے رہے؟ توبہ ہے، آج تک میری نظر سے اتنا ڈرپوک ادیب نہیں گزرا. ادیب تو بہت بہادر ہوتے ہیں. بھائی واہ، بڑی ترقی کی ہے صاحب آپ کے خیالات نے. مگر مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا غزل وزن سے گری ہوئی؟ جی نہیں، یہ غزل وزن سے نہیں، البتہ شرم سے گری ہوئی ہے. کیا مطلب ہے مرزا صاحب؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ 7 اشعار ناقابل طباعت، ناقابل سماعت، ناقابل ضمانت.
ارے اردو ادب میں کسی مرد نے ایسی شاعری نہیں کی جیسی آپ نے کی ہے. ارے آپ کے شعر کے سامنے منٹو کا سارا کام چیونٹا ہے، چیونٹا. اور فہمیدہ ریاض کی شاعری چنا، وہ بھی بغیر بھنا. ارے یہ اشعار جرت کے منہ پہ تماچا ہے، تماچا. لیکن مرزا صاحب انہی ساتوں شعروں نے تو دبئی کا مشاعرہ لوٹ لیا تھا. اسٹیج پہ لوگ چیخ چیخ کر واہ واہ کر رہے تھے. سنیے، ایسے اشعار اسٹیج پر بیٹھ کے نہیں، مچان پہ چڑھ کے سنے جاتے ہیں. یہ رکھو، یہ رکھو. اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھے اور میرا دو غزلہ بنا دے، ان کو اپنے پاس رکھو. ارے ان شعروں کی اصلاح تو سرکس کے شیر کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کے شاعرہ کے ہنٹر مار مار کے کرنی چاہیے، اور ہر شعر ٹھیک ہونے کے بعد شاعرہ اچک کے اسٹول پہ بیٹھ جائے. میں جا رہی ہوں مرزا صاحب، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی حرکات اور آپ کی سکنات آپ کی سوچ سے بالکل مختلف. میرے شعر گندے نہیں ہیں، آپ کا مغز گندا ہے. معاف کیجیے گا، میں آپ کہہ گئی، تمہارا مغز گندا ہے. ارے گھٹیا ہوٹلوں میں کھانے کھا کھا کر تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی. مغز سے کیا مطلب ہے؟ خدا حافظ. ٹھہرو. کیوں؟ مڑو. مگر کیوں؟ میں تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس کے بعد اصلاح کے لیے تم آؤ یا نہ آؤ. کراچی استادوں سے بھرا پڑا ہے. استاد تاڑو، تاڑو؟ جتنا آپ مجھے دیکھتے تھے اس سے آدھا بھی اگر میری شاعری کو دیکھتے تو آج میں صفحے 2 کی شاعرہ ہوتی. اپنا یہ ادبی خولا اتار پھینکیے. بڑے آن بان والے بنتے ہیں، پلنگ کی بان کی طرح آپ کی آن میں بھی جھول آ گیا ہے. تاڑو؟ بتائیے. تاڑو کہہ رہی، طریقہ ہے تم. حال بلا. آئے آئے. ہمارے گانے میں پھنسے ہوئے شیر لائی تھی، مگر گئی ہیں بفرے ہوئے ببر کی طرح، بری طرح کچھار رہی تھی. چکر کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ کپ یہاں رکھ دو. ایک کپ بنایا ہے اپنے لیے. بات سنو بیگم، کچھ خدا کا خوف کرو. ارے بھائی تم ادبی گھرانے کی بہو ہو. یہ چائے بنایا تھا غلط ہے، چائے بنائی تھی. چائے نہیں، جوشاندہ ہے. بنائی تھی. ارے بھائی بنایا تھا ٹھیک ہے. اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی تھی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چھینک آ رہی تھی ان کو. میں نے کہا کہ بھائی مجھے چھینک سے سخت نفرت ہے، باہر جا کے چھینکو. تو گئی ہیں وہ نکڑ پہ چھینکنے کے لیے آتی ہی ہوں گی. فضول باتیں مت کرو مرزا، صحیح صحیح بتاؤ. اور ہاں، وہ تمہیں مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی؟ ارے دیکھو دیکھو دیکھو، اصل میں وہ خان کہنا چاہ رہی تھی. نقطہ پھسل کے نیچے آ گیا، اس لیے وہ اچھی طرح ادا نہ کر سکی. شک کو انٹرنیشنل شک، نیشنل شک. خواہ شک کرتی رہتی ہو، شک کرتی رہتی. ارے بھائی دیکھو کیسی عجیب بات ہے. غزل کی ذرا سی میں نے برائی کی تو ناراض ہو گئی. غزل تھی کہ انارکلی؟ انارکلی؟ ہاں، دیوار میں چنوانے کے لائق، سارے شیر ہڑپ کر جانے والے. خیر وہ اتنی معمولی معمولی باتوں پر ناراض ہونے والی تو نہیں ہے. ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا، اس لیے کہ تمہاری گفتگو میں تہذیب کا فقدان ہے اور ان کی جستجو میں تہذیب کا فقدان ہے. بتاؤ. استاد تاڑو کہہ گئی. تم ان کو گھورتے بھی تو بہت ہو. دیکھو بیگم، ایک بات کان کھول کے سن لو. اردو ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جس کی اصلاح کی جاتی ہے اسے گھورا بھی جاتا ہے. ہمارے بعض استادوں نے تو بغیر اصلاح کے بھی گھورا. سمجھی، مرزا رسوا 25 برس امراؤ جان کو گھورتے رہے، تب کہیں جا کے رسوا ہوئے.
अरे छोड़ो, मुझे मत समझाओ। घूरने और देखने में जो फर्क है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तमन्ना कलीम को देखते ही तुम्हारी आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे पाकिस्तानी सूटकेस बंद ही होने पे नहीं आती हैं। हाँ, सारे शायर, सारे फनकार एक जैसे, उर्दू अदब से वाकिफ, औरत के अदब से ना वाकिफ। हद होती है। देखो, इधर बैठो बैठो, मैं समझाता हूँ। तुम बैठो बैठो बैठो। देखो बेगम, मैं तुम्हें आज एक बात साफ तौर पे समझाना चाहता हूँ। देखो बेगम, तमन्ना कलीम और मेरे दरमियान शराफत और बुजुर्गी की खलीज हाइल है। अब तुम खामखाई उसमें बोहतान के चप्पू क्यों चलाती हो तुम? आज सोचा था कि जल्दी सो जाऊंगी, उधर मुशायरा इधर दंगल। पता नहीं अब बनी क्या देखकर हाँ करती थी। बात सुन लो कान खोल के। मैं पिछले 30 साल से ये सुन रहा हूँ, आज इसका जवाब भी देता हूँ। समझी तुम? तुम्हारे वालिद ने पहले छुप के हमारे खानदान को देखा, हाँ, उसके बाद छुप के मुझे देखा, तब हाँ की थी उन्होंने। तो अब्बा को ले जाते, मैंने क्या बिगाड़ा था? हाय हाय, अरे बेगम है नाशुक्री। अरे शुक्र भेजो खुदा का, अदीबों का घराना तो नसीब वालों को मिलता है। ये क्या अदीबों का घराना लगाया हुआ है? चलो किसी एक ऐसे अदीब का नाम बता दो जिसको खानदान के अलावा भी कोई जानता हो। मेरे वालिद तुम्हारे खुसर बरेली अब ये मत कहना बरेली के मशहूर अदीब थे। मुझसे फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना कहूं भाई, मैं क्यों ना कहूं? क्यों? इसलिए कि उनके लिखे हुए अफसानों से ज्यादा शोहरत उनके लगाए हुए कबाबों की थी। क्या बेगम, तुम हद से गुजर रही हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यानी किबला कबाबिये थे? यानी मेरे वालिद मरहूम बदरुद्दीन खलीज बरेलवी कबाबिये थे? बेगम, मैं तुमसे कहता हूं अपने कबाब फौरन वापस लो। वापस लो अपने कबाब। कबाब? मेरा मतलब है अपने अल्फाज वापस लो। तौबा तौबा तौबा, हाय 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 हाय। अब्बा मुआफ कर देना अपनी बहू की इस नादानी को। अरे गुस्से में कह गई होगी। अरे तौबा करो, अब्बा को कबाबिया कहा तुमने? जानती नहीं तुम मेरे वालिद मरहूम को? हाय हाय, सफेद पाजामा, ये समझ रहे, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी और वो चांदी का हुक्का, उसके साथ में रखी अंगीठी, हाय, हाथ में सोने का कलम। वाह वाह, और तुम उनको कबाबिया कह रही हो? वाह 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 वाह, सफेद पजामा, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी, सामने अंगीठी, हाथ में कलम के बजाय सीख दे दो तो यही डिजाइन कबाबिये का है। अरे तुम क्या जानो, मेरे नाक़िद अहदे गुज़िश्ता के बेहतरीन वालिद थे। मिर्जा फिर कुछ गलत कह गए हो। हाय, ओहो, नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे वालिद अहद गुज़िश्ता के बेहतरीन नाक़िद थे। हाय हाय हाय, और तुम उनको कबाबिया कहती हो? हाय हाय हाय। मिर्जा, अदीब कबाबिया हो सकता है, कबाबिया अदीब हो सकता है। इंसान में सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। हाय। अब कबाबे सीख की तरह इस तरह मत हिलो, मत करवटे बदलो। हाय 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 हाय, अरे मुझे बूए बाप आ रही है। अब्बा हुजूर के ऊपर कटी हुई प्याज दिखाई दे रही है। उनकी टांगों से पजामे का धागा लिपटा दिखाई दे रहा है। ये क्या बदतमीजी है मिर्जा। अब अगर तुम इस तरह उलटते पलटते रहे ना कबाब की तरह तो मैं नीचे लाके अंगीठी रख दूंगी। हाय, डर गए? भाई इन 30 सालों में यही हमने जाना है कि तुमसे कुछ बईद नहीं है। भाई देखो, तुम बिला वजह इस कदर झगड़ा कर रही हो। भाई मैं मानता हूं, यानी पुराने जमाने में एक अच्छे कबाबिये भी बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते थे। अब उस जमाने को छोड़ो, इस जमाने की बात ले लो। अरे तुम जानती हो, इस्माइल मीरठी ने सारी जिंदगी अशार कह के इतना पैसा नहीं कमाया जितना ये मीरठ के गोला कबाब बनाने वालों ने कमाया। गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगी, सोने दो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। लेकिन बेगम,
एक बात सुनो, ठहरो, एक बात सुनो, एक बात सुनो। तुम सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दो कि ये तुम वालिद मरहूम को कबाबिया क्यों कहती हो? इसलिए कि जब मैंने उनके कमरे की सफाई की थी तो उस कमरे में से 260 सीखे और 16 किताबें निकली थी। अगर ज्यादा अदीब होते तो 260 किताबें और 16 सीखे निकलती। सुनो, ये फिर तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से होता तो अब्बा हुजूर इस वक्त वही सीखें लेके तुम्हारे इर्द गिर्द रक्स कर रहे होते। बात करती हो। अच्छा ठहरो, मैं अभी इस झगड़े को खत्म करता हूं। चलो फर्ज करो अब्बा हुजूर कबाबिये थे। फर्ज क्या, कबाबिया थे? भाई अब तुमसे बहस कौन कर सकता है? कौन बहस कर सकता है? ये मान लिया कि क़िबला वालिदे मरहूम की तवज्जो अशार से ज्यादा उस कारोबार की जानिब थी जिसकी जानिब अभी आपने इशारा फरमाया है। मान गए? अरे भाई, कम से कम तुम्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि तुम उनकी बहू हो। इस नाते तुम्हें कम से कम अब्बा हुजूर के कीमे पे पर्दा डालना चाहिए। मेरा मतलब है, तुमने तो हमारे खानदान की इज्जत को धागे में लपेट कर सीख पर लगा दिया। बस उस पर नींबू निचोड़ने की कसर बाकी रह गई। घर में बड़ी बड़ी सीखें मौजूद हैं और बहुत सारी अंगीठियां मौजूद हैं। 4 जवान बेटे मदद के लिए हैं और मौला बख्श तुम्हारा खानदानी मुलाजिम है कबाब लगाने वाला। अरे अरे अरे, तुम हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ती चली जा रही हो? बात करती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे एक पाकिस्तान का इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा शायर अब कबाबों की दुकान करेगा? ये वक़्त रह गई है हमारी। वो आवाज लगाएगा वहां खड़ा होके, अदबी कबाब, नसरी गुर्दे। कही वाह, इतना बड़ा अदीब अब कबाब बेचेगा। मिर्जा, मैं कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि लोग अपना असली पेशा छोड़कर दूसरे पेशे में क्यों उलझ जाते हैं। अरे 30 बरसों में उस मनहूस कलम से इतना नहीं कमाया होगा जितना 30 दिनों में एक सीख से कमा लोगे। तौबा तौबा तौबा, सारा मजा खराब कर दिया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, ये तुम्हारी बकबक की वजह से ये मजमून के आखिर में लिख गया कि अगर मीर के अशार समझने हो तो मीर पर कच्चा पपीता लगाना पड़ेगा। अरे भाई, मेरे वालिद मोहतरम जो थे उनके सिर्फ कबाबाना कारनामे नहीं थे, 2 किताबें भी लिखी थी उन्होंने तनकीद की। जी हाँ, तारीफ आतिश और तनकीद नासिख। क्या किताबें थी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जो छपने के बाद एक न बिकी। 4 बक्से तारीफ आतिश और तनकीद नासिख के दरिया में बहाने पड़े। भाई देखो, अब ये बिकना ना बिकना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन बड़ी बात है किताब का लिखना, समझी? बड़ी बात है। अरे ये तारीफ आतिश और तनकीद नासिख लिख कर वालिद बुजुर्गवान ने मुझे बुला के मेरे हाथ में ये किताबें दी और कहा कि भाई बेटे, मैंने एक नेक काम किया है, ये लो और दरिया में डालाओ जाके। अरे वो आखिरी किताब अगर लिख जाते तहलका मचा देते। दिल्ली के अदब के उन्वान से लिख रहे थे वो किताब। बस वो लिख रहे थे, उसी दौरान उनका मसाला परवास कर गया। मेरा मतलब, अब्बा हुजूर माफ कर दीजिएगा, आपकी बहू ने कबाबों में ऐसा उलझा दिया कि रूह को मसाला कह गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब्बा हुजूर किताब लिख रहे थे आखिरी, और इसी दौरान उनकी रूह परवास कर गई। आओ भाई, क़िबला वालिद के लिए फातिहा। सुनो, ये फातिहा लेट के नहीं बैठ के पढ़ी जाती है। जिनके लिए पढ़ रहे हो ना, वो भी इस वक्त लेटे हुए होंगे। अरे जाओ, मत पढ़ो।
پڑے ہیں جذبۂ دل جاؤں ہے کدھر معلوم نہیں چل تو پڑے آواز سفر پر نازاں ہے انجام زبان معلوم. منظور نظر، شاعر شمال، سب سے بڑے صاحبزادے، مگر سب سے بڑے. اماں تمہارے یہاں طنز کی نشتریت بہت ہے، جبکہ ابا کی خصوصیت ہمدردانہ انداز نظر ہے. کیوں ابا؟ ہاں بیٹے. ابا آپ کو کھانے کی اطلاع تو مل چکی ہوگی. ہاں ہاں. ٹاپ پوئٹس ہیں. ٹاپ؟ ارے ٹاپ گھوڑوں کی ہوتی ہے، شاعروں سے کہاں ملا دی. انگریزی آتی نہیں، بولیں گے ضرور. ٹاپ. ابا ٹاپ ایک لفظ ہے. اب آپ ہی بتائیے بھلا اس میں انگریزی کی کتنی غلطی ہو سکتی ہے. اماں کے میٹرک ہونے نے تو ہماری زندگی عذاب کر دی ہے. 2 کمروں کا گھر جنگل بنا کے رکھ دیا، جس کو دیکھو منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، گنگناتا، بڑبڑاتا. ارے نہ آنے کا وقت نہ جانے کا وقت. لعنت ہے ایسی زندگی پر. گھر کے 4 کپ تھے تو 4 اور بلا لیے تم نے. ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی. ارے کیا کہنے بیٹا، سبحان اللہ. مقرر مقرر. آداب آداب. ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی. بکواس. لگ رہا ہے دماغ میں دستی بم پھٹ گیا. اماں یہ دستی بم نہیں ہے، یہ تنگ دستی بم ہے، جو ہر شاعر کے یہاں کبھی نہ کبھی پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے. ارے واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی. ارے سبحان اللہ کیا کہنے، شکل تو دیکھ لو اس کی. کیا ہوا ہے بھائی اس کی شکل کو؟ ذرا ادھر آنا. جی ابا. ہے کیا یہ بالوں کا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ابے کیا صبح ناشتے میں کنگا چائے میں ڈبو کر کھا گیا تھا؟ نہیں ابا. تو پھر یہ بالوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ابا یہ اخلاقی سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ بھائی، مقرر مقرر، واہ واہ. ابا ہاں اخلاقی اور سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے. اچھا، وہ تینوں لافانی کہاں پر ہے؟ وہ تینوں لافانی اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. سن رہی ہو صاحبزادے کی اردو؟ اردو کی کنٹرول لائن کراس کر جاتے ہیں. واہ واہ واہ، مقرر. آداب. وہ تینوں اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ابے تو ہے کہاں؟ وہ عرفان تو دانت مانج رہا ہے، صغیر بک بک کر رہا ہے، اور امیر خضاب لگا رہا ہے. دانت مانجنا امید، بک بک یقین، خضاب جذبات. خوب ترجمانی ہو رہی ہے. 3 لافانی. ہاں ابا سوتے میں تنقید. بکنے دے، پچھلے 30 سال سے سن رہا ہوں. چھوڑو ان کو. ابا تم چھوڑو، ماں چھوڑی نہیں جاتی، بیگم چھوڑی جا سکتی ہے. ابے باپ سے فلسفہ بول رہا ہے، فلسفہ بول رہا ہے باپ سے. نہیں ابا. بکواس بند کر. یہ بتاؤ مشاعرہ پکڑا کوئی؟ مشاعرہ پکڑا؟ ارے کوئی چھچوندر ہو گیا. مشاعرہ پکڑا؟ شاعر چمٹا لیے گھوم رہے. ارے کوئی مشاعرہ پکڑا؟ ابا عرفان اور عزیز نے تو اللہ کی رضا سے 3 پکڑے، اور مجھے امید ہے کل میں 1 پکڑ لوں گا. صغیر کے ہاتھ سے 1 نکل گیا. ہائے ہائے. ابا ایک خبر سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی. اچھا، کیوں، کیا تمہارے وہاں کوئی ننھا شاعر آنے والا ہے؟ ہاں ہاں. ابا ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی، ننھا شاعر کیا بکسے میں آئے گا؟ ہاں بھائی، ہم ہی بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی شاعر کے گھر میں کیا خوشخبری ہو سکتی ہے. ہاں سنتی ہو بھائی، اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے لڑکی ڈھونڈو. ان سے کہو کہ دیوان بسانے کے بجائے اپنا گھر بسائیں. میری بات سنو، ان حالات میں ان کا گھر نہیں بس سکتا. ایک بیوہ کو ان کا فوٹو دکھایا تھا. فوٹو دیکھ کر کہنے لگی، مسز مرزا، زندگی اکیلے گزارنے میں کیا حرج ہے. فوٹو دیکھ کے میں بھی اسی کی طرف ہو گئی. ابا کبھی آپ نے اماں کا فلسفہ حیات پوچھا ہے؟ آخر ہے کیا؟
بیٹے وہ آپ کو خوشی کی خبر سنا رہے تھے. چھوڑیے ابا، موڈ آف ہو گیا. کیا بتاؤں، وہ دبئی سے ہم سب کا دعوت نامہ آیا ہے. ہاں جی ارے اتنی دیر سے یہ اطلاع دی. دبئی سے دعوت نامہ؟ جی. بیٹے کیا کوئی مشاعرہ ہے؟ نہیں، شیخ کے چوکے دھونا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. دبئی سے دعوت نامہ آیا ہے، سننے دے مجھے. ہر وقت بڑھ. ابا چکن بریانی کے لیے آ جائیے گا. ہاں ہاں سنو، جی. وہ ٹاپ پوائنٹس میں کون کون ہیں؟ 4 تو ہم ہیں. ہیں؟ جی. ارے ماشاءاللہ، مقرر. ابا ہاں آپ مذاق کر رہے ہیں یا آپ کے مقرر کہنے میں سنجیدگی ہے؟ جوتا کھینچ کے ماروں گا. باپ اولاد سے مذاق کرے گا کیا؟ مقرر. جی جی. 4 ٹاپ شاعر تو ہم ہیں: منظور الدین خلیج سحر، صغیر الدین خلیج دگر، امیر الدین خلیج نظر اور عرفان الدین خلیج بشر. توبہ، آج تو اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ گھنٹی. گھنٹی. ارے سرکار تھوڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ میں نے دیکھنے کے لیے نا کون آیا، ذرا سا دروازہ کھلا تھا. وہ مالی پونکار بٹ آ رہے نا، وہ ادھر ہی آپ کے کمرے کی طرف آ رہے ہیں. آنے دو بٹ صاحب کو. ارے بھکاریوں سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں وہ. پچھلے 1 مہینے میں کئی دفعہ وہ چکر لگا چکے ہیں. ارے وہ شرافت کا ہمارے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جاؤ بھیجو ان کو. بے شک قبلہ، بے شک. 9 بجے سونے کو آئی تھی میں تو یہاں. ہمارے کمرے میں مت جائیے گا، وہاں مشاعرہ شروع ہونے والا ہے. ہاں بیٹا، وہاں تو صرف مشاعرہ ہی شروع ہو سکتا ہے، آمدنی تو شروع ہو نہیں سکتی وہاں پہ. پتہ نہیں کیا سوچ کر اس خپتی بڈھے کے پلے مجھے باندھ دیا. جاؤ بڑبڑ مت کرو، بڑبڑی بڑھیا. ہر وقت بک. مرزا صاحب آپ کیسے انسان ہیں؟ بھائی ڈسٹرب نہ کریں، مقالہ ایک نئے موڑ پہ آ کھڑا ہوا ہے. سوری. ایک گلاس پانی ملے گا؟ خاموش، ابا لکھ رہے ہیں. میں آپ کا خانسامہ نہیں ہوں، میں مالک مکان ہوں. میری بات کان کھول کر سنیں. دیکھیے چیخیں مت، والدہ سو رہی ہیں. میری بات سنیں جی. میں نے ادیب جان کر آپ کا خیال رکھا، بغیر ایڈوانس کے، بغیر کسی گارنٹی کے آپ کو گھر دیا، اور آپ نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو یہاں اردو کے ساتھ ہو رہا ہے. آج مہینوں بعد آپ گھر پر ملے. بٹ صاحب یہ ہمارا گھر ہے، آپ کو یہاں آنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ ہم گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہم ہوتے تو آپ آتے. میری طرف دیکھ کر بات کرو مرزے. مرزے، یہاں بڑی یہ کی ضرورت نہیں تھی. میری بات سنیں جی. جی. میری مرضی، جب مرزا میں بڑی یہ لگا دوں. یہ میرا گھر ہے، جب میرا دل کرے گا میں یہاں آؤں گا. بس آپ میرا گھر خالی کر دیں. 1 سال ہو گیا آپ نے کرایہ نہیں دیا، 6 ماہ بعد آج مجھے آپ گھر پہ ملے. بھائی دیکھیے اس دوران آپ نے پھیرا بھی تو نہیں لگایا. آپ نے بھائی دیکھیے آپ کے کرائے کا علاوہ ہماری چھاتی میں جل رہا ہے. یہ بچے ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ابا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. اب ہم بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے. واہ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. واہ، یہ کہاں کی شرافت ہے، یہ کہاں کا ادب ہے، یہ کس تہذیب کے اصول ہیں. جب پچھلے ماہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ نے خود اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال کر میری طرف دیکھا اور مجھے کہہ دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. دیکھیے منہ نکالا، مگر وہ ہم نہیں تھے، ہمارے خالو تھے، جڑواں ہماری شکل ان سے ملتی ہے. آپ اور آپ کے خالو جڑواں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بٹ صاحب بڑے بھولے ہیں آپ، یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. قبلہ اس پیدائش میں تو میں بٹ صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن نا غلط بیانی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. بھلا آپ اور خالو مبشر جڑواں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ملعون کراس کر گیا. بھائی دیکھیے مطلب یہ کہ ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے جڑواں کہا تھا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مقرر. بھائی دیکھیے ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے جڑواں کہا تھا. میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو سن کے شاید اچھا نہ لگے.
میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہو گیا ہے، میں 1 منٹ میں یہ گھر خالی کروا لوں گا۔ اجی چھوڑیے، ہمارے چچا بھی کمشنر تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیٹے چچا کے لیے فاتحہ فاتحہ۔ آپ چچا مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ رہی ہیں سوئم؟ اتنی دیر؟ اللہ جنت نصیب کرے۔ آئے کون ہے بھائی آپ؟ کس سے ملنا ہے اجنبی؟ کون؟ ارے بیٹے بٹ صاحب ہیں؟ جی جی۔ ارے یہاں کیسے کھڑے؟ کب آیا؟ بیٹھے نا۔ آئیے آئیے بیٹھیے۔ میرا کیا قصور ہے؟ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے؟ ابھی سکھ ہے، ابھی دکھ ہے۔ ابھی کیا تھا؟ ابھی کیا ہے؟ تڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجبوریاں اپنی، محبت کر کبھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ بند کریے بکواس۔ مالک مکان کہہ رہے ہیں بیٹے بند کرو۔ دیکھیے جی، یہاں بدلہ وفا کا آپ نے شروع کیا تھا اور یہ میرا اور قبلہ کا فیوریٹ گانا ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک بات کی۔ بھائی دیکھیے بٹ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی غصے میں انسان کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنی توانائی کو بلا وجہ ایک ناقص ادیب پر ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی توانائی کی ملک و قوم کو ضرورت ہے۔ کتنی شاہراہیں آپ کی توانائی سے روشن ہو سکتی ہیں؟ کبھی سوچا کتنے بچے بٹ ٹیوب لائٹ کے نیچے پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے۔ آپ نے بٹ صاحب کا مستقبل کیسا روشن کیا ہے۔ اب دوبارہ مت کہنا، بہت لمبا جملہ تھا۔ دوبرر؟ بیٹے مقرر کہنا چاہ رہے تھے۔ اچھا اچھا۔ اب منظور بیٹے جی آپ کچھ کہیں۔ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹی بہر میں ایک بڑی غزل کہی ہے۔ میری ہستی حباب کی سی ہے اور صورت عذاب کی سی ہے، عمر تیری شباب کی سی ہے اور سراپا خطاب کی سی ہے، ایک کروٹ پہ جی نہیں سکتا، دل کی حالت کباب کی سی ہے۔ اور کتنے ہیں؟ 20 یا 25؟ مقرر مقرر 20 یا 25؟ ابے جاہل، آخری شعر کے لیے مقرر کہہ رہا ہوں، 20 یا 25۔ ایک کروٹ پہ جی نہیں لگتا، دل کی حالت کباب کی سی ہے، پوچھتے کیوں ہو میری تنہائی، تیرے لب لباب کی سی ہے۔ ابے یہ لب لباب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے یہ لب لباب؟ ناک کٹوائے گا خاندان کی بے نسل؟ پوچھتے کیوں ہو میری تنہائی، تیرے لب لباب کی سی ہے۔ مطلب بتا، مطلب جی شاعر یہاں لب لباب لانا چاہتا تھا اور وہ صرف اسی طرح فٹ ہو سکتا تھا۔ ارے سبحان اللہ، کیا کہنے بٹ صاحب، مقرر مقرر۔ میرا قصور بتاؤ بھائیو، میری حالت بھی اس طرح آپ کی سی ہے۔ بند کریں یہ بکواس شاعری اور میرا مکان خالی کر دیں۔ دنیا کے سارے بڑے بڑے ایک طرف اور مرزا تم اکیلے ایک طرف۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، مقرر مقرر۔ ابے جانتا ہے سارے بڑے بڑے ایک طرف سے کیا مراد ہے ان کی؟ سمجھ میں آتا نہیں، مقرر کہہ رہا اوپر سے۔ ابا میں ادیب سمجھا، بائی گاڈ میں ادیب سمجھا۔ اچھا اچھا، ادیب سمجھا؟ ارے مقرر بیٹے، مقرر مقرر۔ ابا میں ادیب سمجھا، بائی گاڈ میں ادیب سمجھا۔ انسان کسی لومڑ کو گھر دے دے لیکن فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کو نہ دے۔ یہ گھر کبھی میرا گلشن تھا۔ گلشن کا خدا حافظ، اچھا گانا تھا۔ ابا نیک تھے، اماں نیک تھی،
پھر تم جیسے ادیب میرے آگے کیسے آ گئے؟ عرض کیا ہے، اگر ہم مالک مکان ہوتے اور آپ کرایہ دار ہوتے تو پھر ڈبویا ہم کو ہونے نہ ہوتے، تم تو کیا ہوتے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، اتنے خوبصورت ہوتے پہلے کبھی کسی نے ایک ساتھ نہیں باندھے، مقرر۔ اگر ہم مالک مکان ہوتے اور آپ کرایہ دار ہوتے، ڈبویا ہم کو ہونے نہ ہوتے، تم تو کیا ہوتے؟ یہ ہے تکرارے ہوتے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہوتا، صرف دماغ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ بٹ صاحب، ہوتے سے ہوتا۔ تو پھر کیا ہمیں آپ سے کرایہ مانگنے کی جرت ہوتی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، پہلے ہوتے سے ہوتا اور پھر ہوتا سے ہوتی۔ بٹ صاحب، اس دفعہ تو آپ کو بھی مقرر کہنا پڑے گا۔ میں مقرر اس وقت کہوں گا جب آپ میرا مکان خالی کر دیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی مقرر مقرر کہتا رہوں گا، بس آپ میرا مکان خالی کر دیں۔ دیکھیے بٹ صاحب، آپ کا کرایہ مل جائے گا آپ کو۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہے۔ اور آپ بھی شاید یہ بھول رہے ہیں کہ میرے چچا کمشنر تھے۔ کہاں کے کمشنر تھے؟ اوت کمشنر تھے۔ اوتھ کمشنر؟ جی ہاں، اوت کمشنر۔ ایک سڑک کے کنارے ایک سرسبز نیم کے تلے ایک میز لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ ارے وہ تو خرابی ہو اس کچرے کے ٹرک والے کی کہ بجائے فٹ پاتھ کے وہ چچا کی میز کے اوپر سے گزر گیا، اور چچا مرحوم وہیں اوت کا ڈھیر ہو گئے۔ چچا کے لیے بیٹے اوت۔ جی اوت۔ ابا اوت نہیں، فاتحہ۔ ہاں بیٹے فاتحہ۔ سارے خاندان والے منع کرتے تھے، بٹ نہ جا مرزا سے ایک آنا نہیں ملے گا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے؟ ابھی کچھ ہے، ابھی دکھ ہے، ابھی کیا تھا، ابھی سکھ ہے، تڑپنے بھی نہیں دیتی آپ نے ہمیں۔ مجھے سمجھا کیا ہے؟ بٹ ایک بات بتائیے، ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ارے اتنے آسان اور سیدھے سوال کا اتنا ٹیڑھا اور الٹا جواب؟ میں آپ سے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہے ہیں۔ ڈپٹیوں میں کچھ تو توازن ہونا چاہیے۔ واہ، کیا کہنے قبلہ۔ آج چپ ہو جائے۔ بھڑکی قبلہ، شاعر کو بھڑکی۔ ہاں بیٹے، شاعر کو ہی بھڑکی۔ میرے خیال میں اردو ادب میں کرایہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ میں نے یہ پہلے نہیں سوچا کہ ولی دکنی سے لے کر امجد اسلام امجد تک کسی شاعر نے کبھی کرایہ دیا ہی نہیں۔ ارے بھائی بٹ صاحب، اگر آج والد مرحوم زندہ ہوتے، پھر وہی ہوتے شروع۔ اچھا صاحب، نہیں کرتے ہوتے شروع؟ تھینک یو ویری مچ۔ ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے بٹ صاحب کہ جب ہم پاکستان آئے۔ کیا ننگے پاؤں آئے تھے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اتنے میلے پاؤں لیے تخت پہ بیٹھے ہو۔ دیکھیے بٹ صاحب، آپ اپنی گفتگو کا دائرہ جو ہے نا صرف اپنے کرائے تک رکھیے، اور جہاں تک یہ پیروں کا تعلق ہے، یہ گندے نہیں ہیں، آپ کلر بلائنڈ ہیں۔ آپ کو پاکستان آئے ہوئے کئی برس ہو گئے، لیکن میرے گھر میں تو آپ ایک برس سے ہیں۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ پانی؟ 2 منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ میں مسافر ہوں، آپ کا مالک مکان نہیں ہوں۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں پلیز۔ جی ضرور ضرور۔ میں نے پوری زندگی میں تم جیسا ڈھیٹ، آہنی عزم اور دلیر کرایہ دار نہیں دیکھا۔ مجھ جیسے مالک مکان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ مقرر۔ مجھ جیسے مالک مکان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ میں جا رہا ہوں، اب نہیں میں آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سلام آپا جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ لو، دیکھیے بٹ صاحب، یہ گھر آپ کا تھا، آپ کا ہے، اور آپ ہی کا رہے گا۔
ادبی تہ خانے میں امید کی پہلی کرن. شکریہ آپا جی. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ گھر ضرور خالی کر دیں گے. ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ گھر چھوڑ دوں گی. ہم غلط اردو ہے. انسان کو بیان صرف اپنی حد تک دینا چاہیے. بولنے دیں آپ اس کو. ہاں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. دراصل میں بہت امیر آدمی نہیں ہوں. ماں باپ 2 چھوٹے چھوٹے گھر چھوڑ گئے. ایک یہ ہے دادا کی نشانی اور ایک نیا گھر لاہور میں ہے. تھوڑی سی زمین ہے, بس وہی آمدنی کا ذریعہ ہے. کیا بیگم سے کرایہ لیتے ہو؟ جی نہیں. تو پھر آمدنی کا ذریعہ ایک ہی گھر ہوا نا. دوسرا گھر بھی کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے. آپ سے کرائے کی تو نہیں, البتہ مکان ملنے کی امید ہے. لاہور والا گھر ایک سیاسی شخصیت کے پاس ہے, وہاں سے ایمان سے دونوں کے ملنے کی امید نہیں. نہ کرایہ نہ گھر. بٹ صاحب کے دونوں گھروں کے لیے. یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. ہوش کی دوا کرو مرزا. بیٹھے ہیں آپ. یہ گھر بٹ صاحب کا ہے. اچھا ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اسی خاندان کا فرد بول رہا ہے. بٹ صاحب ایک بات بتائیں, یہ گھنٹی آپ نے سونے والے کمرے میں کیوں لگوائی ہے؟ آ گئی ہیں وہ, سن رہے ہو, تمہاری چہیتی, جذباتی, آزاد شاعرہ بیگم کلیم. آپ کو کینٹی کی بات سن کے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے؟ جی ہاں, مجھ سے نکاح سے پہلے یہ اونٹ کی گردن میں بندھی ہوئی تھی. ایک بات تو بتاؤ ذرا, آج یہ کلیم تمہیں کلیم میں ملے تھے یا تم نے ان سے بیاہ کیا ہے؟ میں اپنا پرس لینے آئی ہوں. اوہو, مرزا سے باز پرس میں اپنا پرس بھول گئی. پرس نہیں, پرس. پرس بھی بہت خوبصورت لگتا ہے. چھوٹا پرس اور بڑا پرس. ویسے بیگم کلیم, میرا بھی کوئی پرسان حال نہیں. سال بھر ہو گیا خشک ہو گئے ہوئے, اور امریکہ کے حالات کے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کہاں کی بات کر رہی ہیں؟ میں تو یہ مکان کی بات, یعنی گارنٹی بھی نہیں. بھاڑ میں گئی گارنٹی, چولہے میں گئے کاغذ. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہی ہیں؟ بیگم کلیم, دراصل یہ مکان میرا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ باہر رنگ ہو جائے اور یہ گھنٹی جو ہے یہاں سے نکل جائے باہر, بالکل, اور غسل خانوں میں رنگ ہو جائے اور وہاں لگ جائے شیمپو. غسل خانوں میں شیمپو؟ شاور, ایک میں سے ٹھنڈے ٹھنڈے بٹ اور ایک میں سے گرم گرم بٹ. میں شاور میں سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ یہ کس قسم کی خواہش ہے؟ بیگم کلیم, سال بھر ہو گیا. ہم تو تیار نہیں کرایا بڑھانے کو. ان کی شرافت دیکھتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں بس. آپا, یا تو آپ بہت ذہین ہیں اور میں. ارے بٹ صاحب, آپ ذہین نہیں ہیں. ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر گفٹ اسکیم کے تحت ادیبوں اور شاعروں میں تقسیم کر دیتا ہوں. آپ کیا ہیں؟ میں شاعرہ ہوں, آزاد. شاعرہ پہچان نہیں سکا. کلیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈھونڈتے پھرتے. سرکار مشاعرہ, سرکار. ارے بیگم کلیم, آپ یہاں؟ مشاعرہ شروع ہونے والا, تشریف لے چلیں. قبلہ آپ بھی چلیں, لوگوں کی خواہش ہے آپ صدر بن جائیں. جی بہت اچھا, شکریہ. ویسے آپ یہاں کیسے آئے؟ 600 مرتبہ. ہلکے سے گرم پانی میں نیبو نچوڑ کے پی لیجئے, سارے چکر دور ہو جائیں گے. 600 دفعہ کے چکر بھی دور ہو جائیں گے. پتہ نہیں اللہ میاں نے دماغ سر میں دیا ہے یا ٹوپی میں. بتائیے. جی کیا بتاؤں؟ میرا مطلب ہے بٹ صاحب آئیے, بغیر تکلف کے بتائیے کہہ گئی. بلا تکلف تو بتاؤ کہنا چاہیے. چلو میاں, بہت ہو گئی. یہ اٹھاؤ اپنا پرس. چلیں آپ وہاں مشاعرے میں چلیں, بٹ صاحب آتے ہیں. چلیے. نہ جانے مجھے آپ سے کیوں ہمدردی ہو گئی ہے. آپ کو شاعری کا شوق نہیں؟ 7ویں جماعت میں ہمدردی پڑی تھی.
बस उसी दिन से टहनी पे किसी शजर की तन्हा किसी की मदद करने को दिलो जान से तैयार बैठा हूं। आप मेरे साथ चले, राह में अंधेरा हुआ तो मैं राह रोशन कर दूंगा। और फिर आप बट को जुगनू जुगनू कह के पुकारिए, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया। आप यही तशरीफ रखिए। मिर्जा साहब आइए, ये तो फैल गए। चले चले आप, मैं आता हूँ। बट साहब, जब मैंने आपसे ये वादा कर लिया था कि हम आपका घर छोड़ देंगे, तो दूसरों के सामने तफसील में जाने की क्या जरूरत थी? आपा, मैं फिर बेगम कलीम से क्या बात करता? बात करने को भी तो दिल चाह रहा था ना, मुशायरा सुनने को भी दिल चाह रहा है। तो जाइए, सुनिए मुशायरा, और इस घर को अपना ही घर समझिए। जी बहुत शुक्रिया जी। मुशायरा भी सुनेंगे, बात भी करेंगे, दिल भी चाह रहा है। अरे भट्ट साहब तो फरिश्ता हैं बेचारे, फरिश्ता। मुझे क्या मालूम था कि बेगम कलीम को देखते ही 5 मिनट में उनके पर निकल आएंगे। अच्छा ये बताओ, मुशायरे में चल रही हो? मुझे कहीं नहीं जाना है। मनहूस मेरा कमरा ना हो गया, वीडियो की फिल्म हो गई। अरे हर 2 मिनट के बाद इश्तहारों की तरह एरे खैरे मेरे सामने फुदकने लगते। पटाइए पटाओ, पटाओ पटाइए, पटाइए पटाओ, पटाओ पटाओ। बेगम बस करो, बस करो। अब मैं आज तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूँ कि बेगम तमन्ना कलीम जो है वो एक शरीफ खातून है। खबरदार जो उन पे तोहमत आइंदा लगाई तुमने। एक बात सुनो मिर्जा मेरी, अगर तुमने एक जुमला भी अब कहा ना बेगम कलीम की तारीफ में, तो वही जुमला तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जुमला होगा। हाँ, पता नहीं कहाँ कबाबियों के खानदान में फंस के रह गई, सारी जिंदगी पे कच्चा पपीता लगा के रख दिया, जहन गला दिया कमबख्तों ने मेरा तो। आइए क़िबला, मुशायरे की सदारत आपको सौंपी गई है और बट साहब मेहमान खुसूसी बन गए। दौरे जदीद की बेगम की बेहतरीन मिसाल। अरे बताओ, क्या क़िबला वालिद साहब को अदीब साबित करने के लिए ये बात काफी नहीं है कि उनका अकलौता बेटा एक नामवर अदीब है? और उनके चारों पोते जो हैं वो पोएट्स हैं? पता नहीं किस जाहिल से उनके कबाबों के बारे में सुन लिया था, बड़बड़ाती रहती है हर वक्त। बात सुनो। हाँ। तू बात सुन इधर। जी। अगर किसी शायर के गुनगुनाने तक की आवाज मेरे कमरे में आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और कोई शायर मेरा गुसल खाना इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, जा। अम्मा, गुसल खाने का वादा नहीं करता। क्यों? देखो, तुम हमारी माँ हो। हाँ। और जरूरत इजाद की माँ होती है। सख्त जरूरत शायर को न सिर्फ दरवाजे बल्कि दीवार तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। अरे को आके तो देखे इधर को, निकल यहाँ से। जीना हराम कर दिया कमबख्तों ने मेरा। सोचा था आज जल्दी सोचूंगी, तो आधी रात होने को आ गई। डर क्यों गए? चले जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं डर 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 थोड़ी रहा हूँ। अब जाने की जरूरत नहीं है, वापस चलें। लानत ऐसी जरूरत पर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही साथ छोड़ जाए। वापस चलें। अरे भाई, मुशायरा किधर है? को चाहिए एक उम्र। बेगम, बेगम, अरे बेगम, ओफो, बेगम। भाई बेगम, तुम कमाल करती हो। अरे आशुफ्ता कानपुरी के सर पे तुमने कटोरा दे मारा है? अरे वो मेहमान शायर थे, वाहिद शायर थे जो विजिट पर आए हुए हैं। अरे मैंने तो कटोरा उस मनहूस घंटी के ऊपर मारा था।
अचानक वो नमूदार हो गए। माफी मांग लेना मेरी तरफ से। अच्छा हाँ ये बताओ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे भेजा बाहर निकलने को बेचैन है, डॉक्टर को लेने गए हैं बट साहब और वो बेगम कलीम। अरे तो उनको अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? अरे भाई कैसे ले जाएं, जिद्दी आदमी हैं, जिद कर रहे हैं कि पहले गजल सुनाऊंगा। बेवकूफ आदमी। लेकिन पता है क्या बेगम, सुना है कि उनका तरन्नुम बहुत अच्छा है। अब जिसकी मर्जी आए, जिसकी मर्जी जाए हैं? अब मैं नहीं बोलूंगी। हाँ लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में मुशायरा नहीं होगा। हाँ अरे बेगम साहबा, मर गई बेगम साहिबा, खप गई। माफ कर दो बेगम साहिबा को, बख्श दो इसको। अरे वो कनाडा से कोई इफ्तिखार साहब आए, आपका पूछ रहे हैं। कनाडा से इफ्तिखार साहब? अरे कनाडा से इफ्तिखार साहब है, बुलाओ, जाओ जाओ जल्दी करो। जी हाँ, इफ्तिखार साहब आए हैं कनाडा से। वही इफ्तिखार साहब हैं, वही जिनसे तुम्हारी मंगनी हुई थी तुम्हारी। अरे इफ्तिखार साहब आए। मंगनी कुछ तय नहीं होता है, शादी का होना होता है। मिर्जा देखो 45 बरस के बाद मेरा कोई रिश्तेदार आया है और सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, ICS। जल्दी जाओ खुदा का वास्ता अब जल्दी। ये भी बता दीजिए कि उनको लेके अंदर आना है या बाहर ही से कहीं टहलने निकल जाऊं? कभी तो संजीदा हो जाया करो जरा जल्दी। बात और सुनो, एक बात कान खोल के अब तुम भी सुन लो, समझी? अब इस गुसल खाने के अंदर तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं जा सकता। बताओ, आशुफ्ता कानपुरी के सर पे कटोरा और इफ्तिखार कैनेडवी का इस्तकबाल। 45 बरस बाद आए हैं, रिश्तेदार हैं। आइए, इफ्तिखार साहब आ गए, आइए। आदाब। कैसी हो चुन्नी? ओहो, चुन्नी? हमारे खानदान में बानों को प्यार से चुन्नी पुकारते थे। अच्छा, बैठिए। आपके खानदान में पुकारते होंगे, हमारे खानदान में तो इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया कि कोई इनको प्यार से पुकारे। हमारे खानदान में इनको थूकनी कहते हैं। हमारे खानदान की सबसे अच्छी बच्ची, हमारे खानदान की सबसे बुरी बुद्धि। छोड़ो मिर्जा जी, इफ्तिखार भाई आप खानदान वालों की सुनाए। क्या सुनाऊं? शमीम खाला, तस्नीम खाला, नसीम खाला, तीनों गुजर गई। अच्छा, तो ये तीनों खाली खालू क्या करते हैं? एक खाली हैं, दो दूसरी ले आए। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं वहां कनाडा में? कुछ नहीं। अच्छा, आप वहां कुछ नहीं करते, ये यहाँ कुछ नहीं करती। फजूल बातें मत करो मिर्जा, बोलने दो इफ्तिखार भाई को। बोलिए साहब, 45 बरस बाद आए हैं, बोलिए। हाँ चुन्नी, खाने में क्या पका है? इनको जवाब देने में बड़ी देर लगेगी, कहो तो मैं बता दूं। वो हाँ, चिकन बिरयानी। कुछ और मांगता हूँ। चिकन बिरयानी जिस मुश्किल से बनी है उसकी तफसील बता दूं? मिर्जा हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं अभी बावर्ची खाने में देख कर आती हूँ, आप दोनों बातें करें। आइए। अच्छा, कौन है भाई? किबला, आखिर आप हैं कहाँ? यही भाई। इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आदाब। आदाब। ये मेरी पहली औलाद है, इसके बाद होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन 3 और हैं। आदाब। जीते रहो, खुश रहो। 4 बेटे हैं ना? जा। आप क्या करते हैं? सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है,
उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह मंजूर, वाह, कमाल कर दिया। मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब। सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह वाह, बिल्कुल नई सोच, सुभान अल्लाह। ए आसमान देख ले बातिल दबा गया, टूटी बिसात दिल है, जिगर में भी दर्द है। वाह 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 वाह। भाई गजल मुसलसल है, हैं? इसको लिख के कनाडा इनके पास भिजवा दीजिएगा। आप क्या करती हैं? बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 वाह, आदाब, सुभान अल्लाह तमन्ना आदाब, बेगम, सुभान अल्लाह, आदाब। सुभान अल्लाह। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह। उर्दू अदब में पुल्टी का सेहरा तमन्ना तुम्हारे सर। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह शुक्रिया, शुक्रिया, वाह वाह शुक्रिया। वाह। भाई मिर्जा, इजाजत हो तो एक मरतबा फिर सुनना चाहूंगा। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। सुभान अल्लाह। वतन से गिर गई हूँ खुद मेरी जान, मगर देखी हैं अपनी गजलें तुलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह शुक्रिया, वाह आदाब, तमन्ना आदाब। तुलती, वाह। क्या जमीन है, कच्ची आबादी का लुत्फ आ रहा है। तुलती रहो, जीती रहो, वाह मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, न होती ये बंद और ना ही खुलती। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, नई सोच। शुक्रिया। शक्ल से तो आपको भी शायरी की समझ लगती है। जी जी, समझ थी, लेकिन अब जिंदगी में फुर्सत ही नहीं रही। कब तक थी? जी वो पुल्टी से पहले और इनकी सफेद मेरी से जरा पहले। तमन्ना बेगम, मेरा ख्याल है हम चलते हैं, क्योंकि कनाडा वालों को सिर्फ 4-5 शोरा का कलाम समझ में आता है। तुम जाओ, मैं जरा कनाडा का माशी मसाइल पर रोशनी डाल कर आती हूँ। खुदा हाफिज। मैं आपको अपनी एक नई गजल माशियत पे सुनाती हूँ। इफ्तिखार भाई, मंजूर, मैं भी आ रही हूँ, 1 मिनट। वो खाना तैयार है। अरे भाई अभी खाना खा लेते, तुम जरा आराम से बैठो। मिर्जा वो गुसल खाना कहाँ है? ये इस तरफ ही है। बस जरा हाथ धोने। ओहो, तो भाई मौसम की वजह से चिपक रहे हैं बराबर। मिर्जा, ये क्या कर रहे हो मिर्जा? मिर्जा बुरी बात है। देख रहा हूँ, सारे तोहफे लगता है तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अच्छा छोड़ दो थैले को, छोड़ दो। बुरी बात, बहुत बुरी बात है, छोड़ो। बुरी बात है, बुरी बात है। और इससे ज्यादा बुरी बात यह है, बूढ़ी मंगेतर के लिए सारे तोहफे और रकीब के लिए कुछ नहीं। हाँ जा रहा हूँ मुशायरे में, भेज देना अपने रिश्तेदार को। सुनो, हाँ, वो आ गए, तुम खुद कह के जाओ ना, बुरी बात है। आ जाइएगा भाई आप भी। इफ्तिखार भाई, वो मिर्जा तो चले गए हैं वहाँ पे मुशायरे पे, लेकिन कह गए हैं कि जब आप फारिग हो तो आ जाइए। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल। आप वैसे कितने दिनों के वास्ते आए? कल सुबह मेरी फ्लाइट है। अच्छा, कल सुबह चले जाएंगे आप? ओहो, वैसे आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपके आने से, आप यकीन कीजिए। ये तुम्हारे छोटे बेटे माशाल्लाह बड़े लग रहे हैं। जी नहीं, ये बट साहब हैं, ये मुशायरे के वो हैं, मेहमान खुसूसी हैं जी। अच्छा 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 जी, जी, अच्छा। भाई आई एम इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आई एम बट फ्रॉम पाकिस्तान, मालिक मकान बट परेशान, बट मजलूम इंसान फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे 2 मकान हैं, बट एट द मोमेंट आई हैव नो मकान, बट परेशान फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे आप क्या करते हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर अदीबों और शायरों में मुफ्त तकसीम कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आप तो मेहमान खुसूसी हैं ना मुशायरे के, तो आपका सब इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अपना वादा याद नहीं है। वो जी जी आपा जी। जी, खाने से पहले एक कप चाय नहीं हो जाए? चाय? हाँ अच्छा, वो आप भी पियेंगे? जी 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 आपा जी, पी लूंगा।
ارے آئے نا بٹ صاحب، آئے بیٹھے 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 بیٹھے. جی شکریہ. ہاں تو آپ مالک مکان ہیں؟ جی جی. اچھا اچھا، یہ بتائیں کرایہ وغیرہ کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کرایہ وغیرہ مل جاتا ہے نا ٹائم پر؟ ہاں جی، کرایہ بالکل ٹائم پر مل جاتا ہے. مرزا صاحب 1-2 روز ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن آپا جی پہلی سے پہلے کرایہ دے دیتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اللہ سب کو ایسے کرایہ دار دے. آپ آپا جی کے کزن ہیں؟ جی جی، میں کسی نہیں. بٹ صاحب آپ بہت ہی نفیس مالک مکان ہے. یہاں کے کچھ حالات بتائیں. حالات سب ٹھیک ٹھاک ہیں. میں سمجھ رہا ہوں. یہ ویسے بیگم کلیم مجھے سمجھ میں نہیں آئی. یہ کون بیگم کلیم؟ اب وہ شاعرہ، وہ جو... اچھا اچھا، ہاں ہاں، اچھا جی جی، وہ سمجھ میں نہیں. کیوں کیوں؟ ابھی راستے میں مجھ سے کہنے لگی جی جی. بٹ گاڑی روکو، میں گاڑی چلاؤں گی. میں نے روک دی. گاڑی سیدھی دمبوں کی دکان پہ لے گئی. 2 دمبے خرید لیے، مجھ سے اٹھوائے اور پھر میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھوائے. پرس کھولا تو 45 روپے، 2700 روپے میں نے دیے اور سارے راستے دمبوں کو گھاس کھلاتا رہا. اور جب ذرا رومانٹک بات کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگی کہ قربانی کے دمبوں کے بھی کان ہوتے ہیں، اپنی گفتگو کے دائرے کو قربانی تک محدود رکھو. پھر خود تو یہاں اتر گئی، میں دمبے گھر چھوڑنے گیا اور وہاں کلیم صاحب نے مجھ سے دہی اور سب گول منگوایا. دس از ویری بیڈ، ویری بیڈ. ویسے آپ یہ بیگم کلیم کو کب سے جانتے ہیں؟ 1 گھنٹے پہلے یہاں ملاقات ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ باہر کیوں لگے تھے؟ او جی، وہ آشفتہ کانپوری کا سر سینے کے لیے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ان کو چھوڑنے واپس جا رہا تھا، ساتھ بیٹھ گئی. اچھا اچھا. بٹ صاحب دمبے چھوڑا ہے آپ؟ جی ہاں، چھوڑا ہے. کیا کر رہے تھے؟ کلیم صاحب کے ساتھ 3 پتے کھیل رہے تھے. دمبوں نے ہی پہلا ہاتھ جیتا تھا. چائے تیار ہے. اچھا. آپا جی، میرا خیال ہے کہ میری چائے کی پیالی مجھے دے دیں. تھوڑا سا مشاعرہ سن لو. آدھے گھنٹے سے مشاعرے کا مہمان خصوصی دمبوں کو گھاس کھلا رہا ہے. کیا مطلب؟ آپا جی ایسے ہی کہہ دیا تھا. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں آپا جی، یہ تو مالک مکان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا. آپ کی وجہ سے آج آشفتہ کانپوری کا سر سل گیا. ہاں جی 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 جی. اچھا جی، خدا حافظ. خدا. ہاں چنئی جی. آؤ بیٹھو بیٹھو. ان سے بات ہی نہیں ہوتی کہ... اچھا یہ بتاؤ، مرزا صاحب کرتے کیا ہیں؟ مرزا صاحب کرتے کیا ہیں؟ وہ افتخار بھائی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں. تہذیب اور انسانیت، شرافت کی نہ ختم ہونے والی راہ گزر. نہیں، میرا مطلب تھا کہ آمدنی کا کیا ذریعہ ہے؟ مرزا کے کالمز، مضامین اور بچوں کے مشاعروں سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے. جی ہاں. دیکھو چنئی، برا مت مانو، لیکن اس آدھے گھنٹے میں نے اندازہ لگا لیا ہے تم لوگ پریشان ہو. ارے افتخار بھائی، دیکھیے اب ہر پڑھا لکھا انسان جتنا پریشان ہونا چاہیے اتنے ہی پریشان ہم لوگ بھی ہیں. بس اللہ مرزا کے دم کو رکھے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ویسے آج تک مرزا نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا. کوئی چیز ایسی نہیں جو لا کے نہیں دی. جو مانگا وہ پہنایا، ہر خواہش کو پورا کیا. میرے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے. میں تمہارے لیے کچھ ڈالرز لایا تھا، یہ تم رکھ لو. نہیں افتخار بھائی، نہیں. دیکھیے یہ غلط بات ہے. ان کو آپ پلیز جیب میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ مرزا آ گئے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی. جی، اور ویسے بھی پریشانی تو آنے جانے والی بات ہے، اور پریشانی اگر کبھی ہوئی بھی تو آپ ہی کو لکھوں گی، اور میں کس کو لکھ سکتی ہوں، ہے نا؟ آپ رکھیے، اور آپ یقین کریں ہم لاکھوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کو رکھ لیجیے. جیسی تمہاری مرضی. ارے بھائی افتخار صاحب،
آپ یہاں بیٹھے مشاعرے میں نہیں آئے؟ مسز کلیم نے تو لوٹ لیا. بٹ کو ارے نہیں بھائی، مشاعرے کو پلٹی سے بہتر زمین میں غزل کہی ہے. اوہو، آئیے نا. ہاں چلتے ہیں. چنی اس بیگ میں تمہارے اور مرزا صاحب کے لیے کچھ چیزیں ہیں. اچھا. آئیے چلیں. آئیے. تم نہیں چلو گی؟ نہیں، اس لیے کہ شاعروں کا یہاں آنا منع ہے اور میرا وہاں جانا منع ہے. اچھا ٹھیک ہے. آئیے. ارے سو گئی ہو کیا؟ اٹھو بھائی. ابھی تو آنکھ لگی تھی. کہاں گئے تھے تم؟ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبابوں میں ملے. ہیں؟ ہاں. چلے کہاں گئے تھے؟ ارے بھائی بٹ صاحب لے گئے ہیں افتخار صاحب کو ہوٹل. راستے میں میں سمت کبابیے کے وہاں اتر گیا. وہاں سے یہ سیخیں خرید کے لے آیا ہوں. ہاں ہاں. اور صبح افتخار صاحب یہاں سے ناشتہ کر کے ایئرپورٹ جائیں گے. یہ سیخیں کیوں لائے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، نارمل ہو گیا ہوں. تم ٹھیک کہتی تھی بیگم. 30 سالوں میں ادب سے اتنا نہیں کمایا جتنا 30 دنوں میں ان کبابوں سے کما لوں گا. بات تو سنو. میں تو ہمیشہ مذاق کرتی رہتی تھی. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے والد کو ادب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. یہ کباب کھانے اور لگانے کا تو ان کو صرف شوق تھا، بس اور کیا. 30 سال تمہارے ساتھ گزار دیے اور تمہیں سمجھ نہ سکا. تم محبت کرنے کے نہیں، ادب کرنے کے قابل ہو. آج سے جو تم کہو گی مرزا تمہیں لا کے دے گا، جو چاہو گی مرزا تمہیں دے گا. مجھے معاف کر دینا. پیسہ کمانے کی اچھی ترکیب اور آج تک میں نے ان کا استعمال ہی نہیں کیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنا نیا مضمون کیوں پھاڑ دیا تم نے رے؟ ارے کیا فائدہ ایسے مضمون کا؟ کتنے پیسے مل سکتے ہیں ان سے؟ کتنا روپیہ ملے گا اور کتنی دفعہ مانگنے کے بعد ملے گا؟ ایک ہاف پلیٹ بہاری کباب کی 50 روپے. 50 روپے. تمہیں افتخار بھائی کے آنا برا لگا ہے نا؟ یہ بات نہیں ہے. وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی. یہ مصطفیٰ زیدی والا مضمون کیوں پھاڑ رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو مرزا؟ شاید تمہیں نصیب ہو ایک گشتگان شب روئے افق پہ صبح کے آثار دیکھنا.